بہن میں تمہارے پاس گزارش لے کے آئی ہوں، تمہارا فون ہے نا؟ بس مجھے اپنے شوہر سے ایک بات کرنے دو، اتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے مجھے رابطہ ہی نہیں کیا، میں تو گھبرا گئی ہوں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کے پردیس چلا گیا ہے، وہاں پہ گوریوں سے شادی کر لی ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا، کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں ہے، ورنہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی، میں اس سے بات کر لوں۔ ہاں کر لو۔ ایسے ہی نوشی چڑیا اپنے شوہر کی کال کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی بیل بجے اور میں فون اٹھاؤں اور اپنے سارے مہینوں کی دل کی باتیں ان سے شیئر کر دوں۔ ایسے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگ جاتی ہے۔ ہیلو جی، ہیلو، کدھر ہیں آپ؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا ہے۔ مالک مکان مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور آپ کے بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں، محلے کے بچوں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں کہ ان کے بابا ان کو شاپنگ کرانے جاتے۔ بہن تمہاری تو زندگی بہت مشکل گزر رہی ہے، جو اپنے شوہر سے بتا رہی تھی۔ اوہ اللہ، آپ تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور بھٹکنے نہ دیجیے گا اپنے ذہن کو، بچوں کا بھی خیال رکھے۔ ایسے ہی نیشو چڑیا فون کر کے اپنے گھر ہی آ رہی ہوتی ہے کہ ایک وہاں پہ چڑا آ جاتا ہے۔ بلبل بلبل کدھر جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر کو تو گئے بہت عرصہ ہو گیا، کیوں نہ تم مجھ سے شادی کر لو؟ یہی باتیں کہہ کے غصے سے وہ اندر چلی جاتی ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ ہائے اللہ، ہر کوئی مجھے تنگ کرتا ہے، کوئی کھانے کو بھی نہیں دیتا، کب تک آئیں گے کالو جی، کب تک آئیں گے؟ میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ ایسے ہی نیچو چڑیا روتی دھوتی رہتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی رہتی ہے کہ کاش میں اس کو پردیس نہ بھیجتی، جتنا کھا رہے تھے اتنے پہ شکر الحمدللہ کر لیتے، لیکن میں تو تھی مغرور، دوسروں کو دیکھ کے کہتی تھی مجھے یہ لے دو، مجھے وہ لے دو۔ آج پتہ چلا کہ شوہر کا دور ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، اب میرے بچوں کا کوئی خیال رکھنے والا بھی۔ ہوئے اللہ، آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ کدھر چلے گئے تھے؟ میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی اتنا عرصہ۔ بس نہ پوچھو بھگوان، نہ پوچھو مجھ سے، بہت عرصہ ہو گیا، میں مشکل میں پڑا ہوا تھا، بہت مشکل سے میں بچا کے آ گیا۔ بس جب نا کوئی پردیس نہیں جاتا تو سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے۔ کاش مجھے یہی عقل پہلے آ جاتی اور میں یہیں پہ رہ کے پیسے کماتا۔ ہاں یہ تو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اب نہیں جائیے گا آپ پردیس، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، ماشاءاللہ سے بچے بھی اب سمجھدار ہو گئے۔ ایسے ہی کچھ عرصے بعد کلو اپنی بیوی نیشو کو سرپرائز دیتا ہے۔ ہوئی یہ ہمارا گھر ہے؟ ہاں یہ گھر نہیں، یہ کار بھی ہماری ہے، دیکھو تمہیں کیسا اچھا لگا سرپرائز۔ بس نیشو کے تو وارے نہیں آ رہے تھے، آئے دن کچھ نہ کچھ اپنے شوہر کو پکا پکا کے کھلاتی، جی یہ تو کھا کے دیکھیں، رول پراٹھا اور اس کے اندر قیمہ ہے، اور کیک بھی میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ نیشو تم کتنی اچھی ہو، تمہارا شوہر ماشاءاللہ سے اب تمہارا پاس ہے، اب تمہارا خیال رکھتا ہے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو کیک دینے آئی ہوں، آپ نے میری بہت مدد کی، شکر آپ نے میرا رابطہ کروایا کلو سے، ورنہ میں کہاں جاتی، کیسے کرتی۔ یہ لے میری طرف سے آپ کو کیک، اور ہاں گفٹ بھی میں نے اندر رکھ دیے ہیں۔ کلو کو پیسے مل گئے تھے، پہلے پیسے اس کے پھنسے ہوئے تھے۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، شکر کرو تم لوگوں کو تمہاری محنت کا اجر مل گیا ہے، ورنہ لوگ تو بہلا پھسلا کے پیسے چرا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں بہن ہاں، لیکن شکر الحمدللہ اب ہم بہت اچھے حالات میں ہیں۔ ایسے ہی چیل بہنا کہیں کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں سے چلو آ جاتا ہے۔ وہی کتنی سندر لگ رہی ہو تم، کتنی اچھی ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لیکن آپ تو دوسرے ملک
رہتے ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ نہیں، اب میں وہاں سے کما کے آ گیا ہوں، بہت کچھ پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہی وہ باتیں کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے بلبلو کے گھر۔ بلبلو میرا رشتہ تو کروا دو، یہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے پاس میں ہی رہتی ہے چلو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اب میں دوسرے ملک بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں بھائی ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہو، نشو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، بیچاری بہت مشکل سے وقت اس نے گزارا ہے، اب تمہیں بھی چاہیے تم بھی شادی کر لو، دور پیسے کمانا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اس کی شادی چلو سے ہو جاتی ہے اور چلو بڑی خوش ہوتی ہے۔ چلو ادھر تو آؤ، تمہارے لیے میں کیا لایا ہوں، دیکھو تو صحیح، کتنی اچھی چیزیں لایا ہوں تمہارے لیے، آؤ میرے پاس، آؤ دیکھو تو صحیح، اب میں بہت اچھا کمانے لگ گیا ہوں، جیسے ہی تم گھر میں داخل ہوئی ہو اپنا نصیب خود لے کے آئی ہو، آؤ کدھر رہ گئی ہو، جلدی آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، مجھے تو ایک تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی، اتنی دیر سے تمہیں بلا رہا ہوں پر تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، آئی میں آپ کے لیے کھانا پکا رہی تھی۔ ایسے ہی چلو آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کے حیران بھی ہوتی، اجی آپ نے اتنا بڑا خرچہ کر دیا، میں نے آپ سے کہا تھا فضول خرچی نہ کیا کریں۔ کیوں نہ کروں میں خرچی، تمہارے اوپر تو سب کچھ قربان، یہی تو دن ہوتے ہیں کھانے کے، پینے کے، پہننے کے۔ یہ دیکھو ہار تمہیں کیسا اچھا لگا ہے میرا ہار، ہاں بہت اچھا ہے، ڈائمنڈ کا ہے نا؟